بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہاتھ پاؤں کیوں سن ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کے سن ہو جانے کو نمنس کہا جاتا ہے، جبکہ ہاتھ پاؤں پر سوئیاں چبھنے کو ٹنگلنگ سینسیشن کہتے ہیں، جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے بازو یا ٹانگوں پر چونٹیاں چل رہی ہوں۔ یہ ایک اعصابی مسئلہ ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری نسوں یعنی رگوں کو یا تو کسی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے یا وہ کہیں نہ کہیں سے دب رہی ہوتی ہیں۔ ایسا مختلف بیماریوں یا انفیکشنز میں ہو سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس کی چند اہم وجوہات۔ نمبر 1، ڈائبٹیز میلائٹس یعنی ان کنٹرول شوگر ہمارے جسم کے اعصاب کو خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ہمیں ہاتھ پاؤں میں یا تو سوئیاں چبھنے، پاؤں جلنے یا سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کنٹرول بلڈ پریشر میں بھی ایسا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہائپوتھائرائڈزم ایک بیماری ہے جس میں ہمارے گلے میں موجود تھائرائڈ گلینڈ اپنا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتا اور نتیجتاً ہمارے جسم میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے جسم کا نظام سست روی کا شکار ہو جاتا ہے اور وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں یا پھر وہ سن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اوبیسٹی یعنی موٹاپا کی وجہ سے بھی ہماری ہاتھ پاؤں کی نسیں دب جاتی ہیں، جس وجہ سے یہ مسئلہ جنم لے سکتا ہے۔ نمبر 5، پریگنینسی یعنی حمل میں بھی ایسا اکثر ہو جاتا ہے، جس کی مین وجہ زیادہ وزن اور پریشر کی وجہ سے نسوں کا دب جانا ہے۔ 6، کچھ آٹو امیون ڈیزیزز مثلاً ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا SLE میں بھی نمنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز میں ہماری قوت مدافعت ہمارے اپنے جسم کے خلاف لڑنا شروع کر دیتی ہے، جس سے ہمارا اعصابی نظام بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ہڈیوں کی کچھ بیماریاں جیسے اوسٹیو آرتھرائٹس یا ہڈیوں کی کمزوری جسے اوسٹیوپروسس کہا جاتا ہے، اس میں بھی نسیں دب جانے کی وجہ سے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، کچھ بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن میں بھی ایسا ہونا ممکن ہوتا ہے، خاص طور پر HIV ایڈز یا ہیپاٹائٹس B اینڈ C کے انفیکشنز میں۔ نمبر 9، گردوں کے امراض میں بھی نمنس یا ٹنگلنگ سینسیشن ہونا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ روٹین میں گردے ہمارے جسم کے زہریلے مواد کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اگر گردوں کے امراض لاحق ہو جائیں تو یہ مکمل طور پر ٹاکسک سبسٹنسز کو خون سے فلٹر نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ہمارے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ نمنس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ نمبر 10، اکثر اوقات ایسا ہماری خوراک میں چند اہم وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثلاً فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی جو کہ ہری سبزیوں میں پایا جاتا ہے، وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی جو کہ گوشت میں ملتا ہے، اسی طرح وائٹامن D یا وائٹامن E کی کمی سے بھی ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، کچھ جینیٹک پرابلمز یا خون کی کمی سے بھی ہاتھ پاؤں سن ہونے یا سوئیاں چبھنے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 12، کچھ ادویات بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں، مثلاً دل، بلڈ پریشر، کینسر، TB یا مرگی کے لیے استعمال ہونے والی دوائیاں یا کچھ انفیکشنز کے لیے دی گئی ادویات مثلاً فلیجل یا کلوروکوئن کے استعمال سے بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ مسائل درپیش ہوں تو ضرور کسی ڈاکٹر سے بروقت رابطہ کیجیے تاکہ اس کا صحیح وجہ معلوم ہو سکے اور اس کا علاج ممکن ہو پائے۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر ناہید عالم میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم پر نیکسٹ ٹائم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔